किला द्रावड़ में कई खुफिया सुरंगें भी थीं जो दुश्मन के हमले की सूरत में नवाबों को फरार का रास्ता फराहम करती थीं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ सुरंगें भावलपुर शहर तक जाती थीं। किले के नीचे खुफिया तहखाने और कैद खाने भी मौजूद थे जहां बागियों और मुखालिफिन को कैद किया जाता था। कुछ मौरखीन का मानना है कि नवाबों के दौर में यहाँ शाही कैदी रखे जाते थे। ये ख्याल किया जाता है कि नवाब ऑफ बहावलपुर ने किले के अंदर खुफिया खजानों को महफूज किया हुआ था जिनमें सोने, चांदी और कीमती जवाहरात शामिल थे। कुछ मकामी लोगों का मानना है कि अब भी इस किले के किसी पोशीदा हिस्से में नवाबों के खजाने दफन हैं। ये किला दिफाई एतबार से इंतहाई मुनफरद अंदाज में तामीर किया गया था। इसके 40 बुर्जों को कुछ इस तरतीब से बनाया गया कि ये मुख्तलिफ औकात में सूरज की रोशनी के साथ मुख्तलिफ जाविये बनाते हैं। मकामी रवायात के मुताबिक किला द्रावड़ में कुछ मकामात आसेब ज़दा हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के वक्त किले में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी हैं, जबकि बाज़ के मुताबिक यहाँ रात को पुरअसरार साए भी हरकत करते हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर यहाँ अपनी शाही तकरीबात, महफिलें और शिकार के प्रोग्राम मुनक्किद किया करते थे। कहा जाता है कि नवाबों की मेज़बानी इस कदर आला थी कि दूर दराज के हुक्मरान और बरतानवी अफसरान यहाँ आने को एक एजाज़ समझते थे। वंडर्स नेवर सीन के मौजूद सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की सरजमीन सदियों पुरानी तारीख और शानदार तहजीबों की गवाह है। यहाँ कई अजीम सल्तनतें कायम हुई और ज़वाल पजीर हुई, मगर इनके छोड़े हुए आसार आज भी तारीख के झरोकों से हमें झांक कर माजी की शान व शौकत की याद दिलाते हैं। इन्हीं में से एक किला द्रावड़ है जो चोलिस्तान के सहरा में सदियों से अपने अंदर बेशुमार दास्तानें समोए खड़ा है। ये किला जनूबी पंजाब की सबसे शानदार तारीखी इमारतों में से एक है जिसकी बुनियाद राजपूत दौर में रखी गई थी, मगर बाद में नवाबों, मुगलों, अफगानों और अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत रहा। इसके बुलंदो बाला मीनार, मजबूत दीवारें और मुनफरद तर्ज तामीर इसके शानदार माजी की गवाही देते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, किला द्रावड़ की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में राय जज्जा भट्टी ने रखी, जो भट्टी राजपूत कबीले के एक ताकतवर हुक्मरान थे। उस वक्त ये खित्ता राजपूत हुक्मरानों के ज़ेर हुकूमत था और किला द्रावड़ एक दिफाई किले के तौर पर तामीर किया गया था ताकि दुश्मनों के हमलों से महफूज रहा जा सके। इब्तदा में इस किले का नाम धनौर था और ये कच्ची ईंटों और चूने के इम्तज़ाज से बनाया गया था। इसकी तामीर का बुनियादी मकसद चोलिस्तान के कबीलों पर हुक्मरानी और बैरूनी हमलों से बचाव था। ये किला भट्टी राजपूतों की रियासत का मरकज़ था जो उस वक्त सिंध, राजस्थान और जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों पर हुक्मरानी कर रहे थे। इस किले को कई बार दुश्मनों ने फतह करने की कोशिश की, मगर इसकी मजबूत दीवारें और दिफाई हिकमत अमली इसे एक नाकाबिले तस्खीर किला बनाती रहीं। 16वीं सदी में जब मुग़ल सल्तनत बरसग़ीर पर मुकम्मल काबिज़ हो गई तो उस वक्त के मुग़ल बादशाहों ने मुख्तलिफ़ खित्तों में अपने तसल्लुत को मुस्तहकम करने के लिए कई किले अपने कंट्रोल में ले लिए। किला द्रावड़ भी उस दौर में मुग़ल सल्तनत की नज़र में आया और इस पर मुग़लों का कब्ज़ा हो गया। मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने बरसग़ीर में अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए कई किले तामीर किए और पुराने किलों को अपने तसल्लुत में लिया। किला द्रावड़ को भी मुग़ल सल्तनत के दिफाई किलों में शामिल कर लिया गया। बादशाह अकबर के बाद जहांगीर के दौर में भी किला द्रावड़ का इंतज़ाम मुग़लों के हाथ में रहा, मगर चूँकि ये किला मुग़लिया सल्तनत के मरकज़ी दारुल हुकूमत से काफ़ी दूर था इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा ना रही। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, शाहजहाँ और औरंगज़ेब आलमगीर के अदवार में किला द्रावड़ का इंतज़ाम राजपूतों के मुख्तलिफ़ ख़ानदानों को दे दिया गया। उस दौर में किला द्रावड़ की तज़्यीन व आराइश में कुछ तब्दीलियाँ की गई और इसके अंदरूनी हिस्सों में मज़ीद इमारतें तामीर की गईं। 1733 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने किला द्रावड़ को राजपूतों से छीनकर अपनी रियासत बहावलपुर का हिस्सा बना लिया। उस दौर में किला द्रावड़ को एक जदीद किला बनाने के लिए इसकी दीवारों को मजबूत किया गया, अंदरूनी हिस्सों में मज़ीद महल्लात तामीर किए गए और इसे रियासत बहावलपुर की फ़ौजी हिकमत अमली का मरकज़ बना दिया गया। नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने जब बहावलपुर की बुनियाद रखी तो उन्होंने अपनी रियासत के दिफा को मजबूत बनाने के लिए चोलिस्तान के इस अजीम किले पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद ये किला रियासत बहावलपुर के नवाबों की सरकारी रिहाइशगाह और दफाई मरकज़ बन गया।
نواب بہاول خان نے قلعہ دراوڑ کو مضبوط محفوظ بنانے کے لیے اس کی دیواروں کو پکی اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کرایا اور اس کے اندر مساجد، فوجی بیرکیں اور تالاب بنوائے۔ یہ وہ وقت تھا معزز سامعین کرام جب قلعہ دراوڑ اپنی شان و شوکت کی انتہا پر تھا۔ قلعے کے اندر ایک بڑا شاہی محل بنایا گیا، پانی کی قلت دور کرنے کے لیے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے والے تالاب بنائے گئے۔ قلعے کے قریب نوابوں کے شاہی قبرستان کی تعمیر ہوئی، جہاں نواب خاندان کے افراد کو دفن کیا جانے لگا۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی راج نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو بہاولپور کے نوابوں نے برطانوی حکومت کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت بہاولپور کی نیم خود مختار حیثیت برقرار رہی، مگر ریاست بہاولپور کے اندرونی معاملات میں برطانوی اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ برطانوی حکومت کے آنے کے بعد قلعہ دراوڑ کی دفاعی حیثیت کمزور پڑنے لگی، کیونکہ نوابوں کی فوج کا زیادہ تر انحصار اب برطانوی فوج پر تھا۔ اس کے نتیجے میں قلعہ دراوڑ کو ایک سیاسی علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، مگر اس کی فوجی اہمیت ختم ہو گئی۔ نواب بہاولپور نے اپنا دارالحکومت قلعہ دراوڑ سے بہاولپور شہر منتقل کر لیا، جس کے بعد قلعے میں نوابوں کی آمد و رفت بہت کم ہو گئی۔ اس دوران قلعے کے کئی حصے ویران ہو گئے اور دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث کچھ حصے گرنے لگے۔ معزز سامعین کرام، قلعہ دراوڑ کا فن تعمیر اپنی عظمت، مضبوطی اور جمالیاتی حسن کے باعث برصغیر کے تاریخی قلعوں میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ قلعہ راجپوت، مغلیہ اور نوابی طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے جو اسے ایک شاہکار بناتا ہے۔ اس قلعے کی ساخت نہ صرف ایک طاقتور فوجی قلعے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، بلکہ اس میں موجود شاہی محلات، مساجد اور دیگر تعمیرات اس کے شاہی طرز زندگی کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ قلعہ دراوڑ مستطیل شکل میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کی دیواریں 30 میٹر یعنی 98 فٹ بلند اور 1.5 کلومیٹر لمبی ہیں۔ ان دیواروں میں 40 بڑے برج شامل ہیں جو مخروطی شکل کے ہیں اور ان کی بیرونی سطح پر چوکور اور دائرہ دار ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ یہ طرز تعمیر راجپوت اور مغلیہ قلعوں میں عام پایا جاتا تھا اور اسے جنگی دفاعی حکمت عملی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے کا داخلی دروازہ نہایت مضبوط اور شاندار ہے، جو لکڑی اور لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس دروازے پر اسلامی اور مغلیہ طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے، جس میں قرآنی آیات، پھولوں کے نقوش اور پیچیدہ جیومیٹریکل ڈیزائن شامل ہیں۔ قلعے کے اندر مختلف اہم حصے موجود تھے، جن میں شاہی محل جہاں بہاولپور کے نواب رہائش پذیر تھے، اس کے علاوہ مسجد جو مغلیہ طرز پر تعمیر کی گئی اور سنگ مرمر سے مزین تھی، اور فوجی بیرکیں جہاں قلعے کی حفاظت پر معمور فوجی رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہتھیاروں کے ذخیرے بھی تھے جہاں نوابوں کی فوج کے لیے اسلحہ رکھا جاتا تھا۔ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے والے تالاب اور کنویں بھی موجود تھے جو چولستان کے خشک ماحول میں پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ قلعے کے نیچے کچھ خفیہ سرنگیں بھی دریافت ہوئی ہیں جو اس کے دفاعی نظام کا حصہ تھی۔ یہ سرنگیں قلعے کے مختلف حصوں کو جوڑتی تھیں اور ہنگامی صورتحال میں نوابوں اور ان کے سپاہیوں کو فرار کا راستہ فراہم کرتی تھیں۔ قلعہ دراوڑ کی تعمیر میں چونا اور پکی اینٹوں کا استعمال کیا گیا جو مغل دور میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ اس کی بعض دیواریں خراب ہو چکی ہیں، مگر مجموعی طور پر یہ قلعہ اب بھی چولستان کی ریگستانی سرزمین پر ایک شاندار یادگار کے طور پر کھڑا ہے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین کرام، قلعہ دراوڑ صرف ایک دفاعی قلعہ نہیں تھا، بلکہ نواب آف بہاولپور کا شاہی خزانہ بھی یہیں رکھا جاتا تھا۔ سونے، چاندی، جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو یہاں خاص کمروں میں محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ مختلف ادوار میں کئی اہم شخصیات کا میزبان رہا ہے۔ یہاں نواب بہاولپور، مغل شہزادے اور برطانوی حکام قیام کر چکے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق مغل بادشاہ ہمایوں بھی کچھ وقت یہاں مقیم رہے تھے۔ چولستان جیسے خشک علاقے میں پانی کی فراہمی ہمیشہ ایک مسئلہ رہی ہے، مگر نوابوں نے قلعے میں زیر زمین پانی کے کنویں اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے والے تالاب بنوائے ہوئے تھے جو قلعے کی دفاعی طاقت کو بڑھاتے تھے۔ چولستان کے کئی لوک گیتوں اور کہانیوں میں قلعہ دراوڑ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیوں کے مطابق یہاں کے راجپوت حکمرانوں کی بیٹیاں دشمنوں کے حملے کے دوران خود کو قلعے میں قید کر کے مر مٹیں تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگیں۔ قلعے کے نیچے خفیہ تہہ خانے اور قید خانے بھی موجود تھے جہاں باغیوں اور مخالفین کو قید کیا جاتا تھا۔
کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ نوابوں کے دور میں یہاں شاہی قیدی رکھے جاتے تھے اور بعض خفیہ راستے انہیں قلعے کے باہر منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نواب آف بہاولپور نے قلعے کے اندر خفیہ خزانوں کو محفوظ کیا تھا، جن میں سونے چاندی اور قیمتی جواہرات شامل تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اب بھی اس قلعے کے کسی پوشیدہ حصے میں نوابوں کے خزانے دفن ہیں، مگر آج تک کوئی باقاعدہ کھدائی نہیں کی گئی۔ قلعہ دراوڑ صرف ایک فوجی قلعہ نہیں تھا، بلکہ بہاولپور کے نوابوں کا شاہی دربار بھی یہیں لگتا تھا۔ نواب یہاں اپنے وزراء، سپہ سالاروں اور مقامی ذمہ داروں سے ملاقات کرتے، فیصلے سناتے اور شاہی تقریبات کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ قلعہ دراوڑ کے اندر ایک خوبصورت مسجد بھی موجود ہے جسے نواب آف بہاولپور نے تعمیر کروایا تھا۔ اس مسجد کا طرز تعمیر مولیہ دور کی مشہور بادشاہی مسجد سے متاثر ہے اور اس کے سفید گنبد آج بھی صحرا میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق قلعہ دراوڑ میں کچھ مقامات آسیب زدہ ہیں۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے رات کے وقت قلعے میں عجیب و غریب آوازیں سنی ہیں، جبکہ بعض کے مطابق یہاں رات کو پراسرار سائے بھی حرکت کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں شاید قلعے کی ویرانی اور سنسان ماحول کی وجہ سے مشہور ہوئی، مگر یہ پہلو اسے مزید پراسرار بناتا ہے۔ قلعہ دراوڑ کے نیچے قدیم نہریں موجود تھیں جو دریائے ہاکڑا سے جڑی ہوئی تھیں۔ جب یہ دریا خشک ہوا تو چولستان ریگستان میں تبدیل ہو گیا، مگر بعض آثار بتاتے ہیں کہ کسی دور میں یہاں پانی کی فراوانی تھی اور قلعے میں رہنے والے لوگ زیر زمین پانی کے سسٹم کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ نواب آف بہاولپور یہاں اپنی شاہی تقریبات، محفلیں اور شکار کے پروگرام منعقد کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نوابوں کی میزبانی اس قدر اعلیٰ تھی کہ دور دراز کے حکمران اور برطانوی افسران یہاں آنے کو ایک اعزاز سمجھتے تھے۔ چولستان کے مخصوص ریگستانی اونٹ، جنہیں ہم چولستانی کیملز کہتے ہیں، ان کو نوابوں کے دور میں قلعے میں فوجی مقاصد اور شاہی سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اونٹ اپنی طاقت اور لمبے سفر کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور تھے، اور قلعے میں ایک خاص استبل جسے کیمبل اسٹیبل بھی کہا جاتا ہے بھی موجود تھا۔ قلعے کے مرکزی دروازے اور کچھ اندرونی حصوں میں استعمال ہونے والی لکڑی تقریباً 300 سال پرانی ہے اور آج بھی کچھ جگہوں پر محفوظ ہے۔ اس لکڑی کو خصوصی طور پر سخت اور پائیدار بنایا گیا تھا تاکہ یہ صدیوں تک چل سکے۔ یہ قلعہ 20ویں صدی تک نواب آف بہاولپور کے زیر استعمال رہا، مگر جب پاکستان میں ریاستوں کا انضمام ہوا تو نواب خاندان نے قلعے کو خالی کر دیا اور یہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتا گیا۔ مغل اور نوابی ادوار میں یہاں فوجیوں کو مارشل آرٹ، تلوار بازی، نیزہ بازی اور تیر اندازی کی خصوصی تربیت دی جاتی تھی۔ یہ قلعہ صرف رہائش کا مقام نہیں تھا، بلکہ ایک فوجی تربیت گاہ بھی تھا۔